السلام علیکم. واہ، آج ہم نے سورۃ الناس پڑھنی ہے اور تفسیر کے ساتھ. آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی جی بالکل. جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ ایک بار یہ سورۃ عربک میں ریڈ کریں، دین ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جی پرفیکٹ. یہ سورۃ مکیہ ہے کہ مدنی ہے؟ یہ مکیہ. جی یہ سورۃ مکیہ ہے. بالکل. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آئی. جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. سب سے پہلے ہم اس سورت کا تعارف تھوڑا سا دیکھیں گے کہ زیادہ صحیح قول کے مطابق، یعنی جو دینی اسلامی بکس ہوتی ہیں ان کے مطابق اور علماء کرام کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، مکیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھا سورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی تھی، مکہ المکرمہ میں نازل نہیں ہوئی تھی. اچھا. جی. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع ہے، 6 آیتیں ہیں اور 20 کلمات ہیں اور 79 حروف ہیں. اس صورت کو الناس نام رکھنے کی وجہ کہ اس صورت کا نام الناس کیوں ہے. آپ کو پتہ ہے عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں. اچھا. جی. الناس یعنی عربک ورڈ، اینڈ اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں انسان، ہیومن بینگ. انسانوں کو عربی میں الناس کہتے ہیں. اور اس سورت کی پہلی آیت میں الناس لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الناس کہتے ہیں. یعنی اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں الناس کا ذکر یعنی انسانوں کا ذکر ہوا ہے، اس لیے انسانوں اس کا. سورت کو نام الناس کا دیا گیا. اچھا. جی. اس سورۃ مبارکہ میں ان جنات یعنی ہوائی مخلوقات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ ہاں، کی پناہ مانگنے کی تعلیم گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. یعنی وہ انسان اور جنات جو لوگوں کو بری راہ پر لے کے جاتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی پناہ ان سے مانگی گئی ہے. اور اس کے جو ساتھ ہی ایک سورت ہے سورۃ الفلق. ہاں. جی. اور سورۃ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ سورۃ فلق میں اللہ تعالیٰ سے ظاہری شر سے پناہ مانگی گئی تھی اور سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ سے خفیہ شر سے پناہ مانگی جاتی ہے. یہ دونوں کا آپس میں یہ ریلیشن ہے. تو اچھا. جی. پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، یعنی کہو کہ میں انسانوں کی پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اس کی ہاں. تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل درجہ عطا فرمایا، اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا جاتا ہے. اور علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ الناس لفظ آیا ہے، یعنی انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ اس صورت میں ہوا ہے. اس میں ہاں. حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش پاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی پہلی آیت میں رب الناس کا ذکر ہوا ہے، یعنی ربوبیت والی صفات کا ذکر فرمایا. جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کے گمراہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہاں سیکنڈ آیت میں مالک الناس لفظ استعمال کیا گیا ہے. اچھا. جی. یعنی لوگوں کے بادشاہ کا. اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور معبودیت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی الہ الناس.
لوگوں کے معبود کی. اچھا. جی یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس وہی عبادت کے لائق ہے. اور چوتھی جگہ پہ الناس سے مراد صالحین ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں زمین پر، شیطان زیادہ تر ان کے ہی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور پانچویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں، کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اچھا. یعنی یہ صورت تب نازل ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لے کے گئے تھے نا. جی تو وہاں پہ ایک شخص تھا لبید بن عاصم، اس شخص کا نام تھا. تو اس نے بے شک اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نیک پیغام پہنچاتے تھے، دین اسلام کو پھیلاتے تھے. تو نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی، جس سے ہم بال کنگھی کرتے ہیں، اس پہ اور حضور پاک کے کچھ بالوں پر کالا جادو کیا تھا. نعوذ باللہ. اس شخص نے اور اس شخص کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں پر اور ان کی کنگھی پر کالا جادو فرمایا کیا تھا. تب حضور پاک نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو تب سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا نزول ہوا تھا. سورۃ الفلق اینڈ سورۃ الناس. جی اس کا تب نزول مدینہ المنورہ میں جب ہجرت فرما کے مکہ سے حضور پاک تشریف لے کے گئے تھے، اس اچھا. وقت یہ جب ان پر جادو کیا تھا اس شخص نے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل فرمائی تھی. اور ہم لوگوں کو اس چیز کا پیغام دیا تھا کہ یعنی آج کل کے دور میں بھی کالا جادو اور اس طرح کی چیزیں بہت عام ہیں. تو ہم کہتے ہیں جب بھی یہ سب ہو تو اس صورت کا زیادہ سے زیادہ ود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی. سیکنڈ آیت میں ہے مالک الناس، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے اور سب کا حقیقی خالق و مالک ہے، کہ دنیا میں بھی اگر کسی کو حکومت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے بے شک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک. جی. اور تھرڈ آیت میں ہے الہ الناس، یعنی معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے. من شر الوسواس الخناس، اس برے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی اس سے مراد شیطان ہے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک کر رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. وسوسہ اور الہام یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسا کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے اور اچھے خیال کو الہام کہا جاتا ہے. وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اس آیت میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی اس سے مراد شیطان. شیطان زبان اور آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ان کو براہ راست سے ہٹا کر برے کاموں کی طرف لا سکے. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جس طرح نبیوں اور ولیوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. اور آخری آیت پہ ہے من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے. یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والا شیطان، کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا حلیہ اختیار کر لیتا ہے، انسانوں کا بھی اور جنات کا بھی. ٹھیک ہے. صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ شیطان ان کا حلیہ نہیں اپنا سکتا. ٹھیک ہے جی. جی. اچھا. ہاں.
جی आपको इस सूरत की समझ ये आई? हदीस पढ़ा है, हदीस पढ़ी है कि जी ख्वाब जी में शैतान किसी भी तरह का वो ले सकता है, लेकिन हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं ले सकता, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपको इस सूरत की समझ आई है? जी जी बिल्कुल आई, जी बिल्कुल आई, काफी चीजें क्लियर हुई। जी माशाल्लाह। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन एट द एंड? नहीं तो इल्हाम, इल्हाम हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? इल्हाम हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? हाँ इल्हाम फरिश्तों की तरफ से आता है, वसवसा शैतान की तरफ से आता है। हाँ तो इल्हाम इंसान के दिल में होता है, इंसान को महसूस होता है, यानी जैसे अल्लाह पाक दिल में बसते हैं। इल्हाम एक अच्छी बात होती है। जी 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 बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आता है। अ, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन एट द एंड? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। आप क्या कोई दुआ बता सकती हैं जो मतलब दिन में पढ़ते रहें सुकून के लिए, या उसके, वैसे तो हम काफी वो सब पढ़ते रहते हैं, आयतल कुर्सी वगैरह भी, दूसरी दुआएं भी, लेकिन अगर आपके पास कुछ वो हो जो पर्टिकुलर। जी ठीक है, मैं आपसे ना दुआएं और वजीफे शेयर करूंगी, ठीक है? ठीक है। जी इंशाल्लाह कल की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। और हमने ये रिकॉर्ड किया है, तो अगर आप इसको सुनना चाहें तो आप ये दोबारा सुन सकती हैं। हमारा यूट्यूब अच्छा। चैनल भी है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उससे देख ठीक लीजिएगा। है। हाँ हाँ हाँ, आप हमें कर दिए शेयर। हाँ जी आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक आया करें, ठीक है? ठीक है, तो आप हमारे फोन पे कर नहीं कर सकती? फ़ोन पे ये आपका स्काइप फ़ोन पे लॉगिन है? नहीं, स्काइप तो नहीं है फोन पे मेरे। तो फ़ोन ये पे मेरे भी आपका व्हाट्सएप हो पे नहीं जाएगा, कर मैं सकती? व्हाट्सएप पे आपको लिंक शेयर कर दूंगी। हाँ हाँ, तो ठीक, हम आपको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक। इंशाल्लाह ओके, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कल बात होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़।